اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو تھوڑے سے دوبارہ ان 6 کلمے اور طہارت کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی منڈے کے دن یعنی سوموار کے دن آپ کی آخری کلاس ہوگی، جس میں میں ان تمام امپورٹنٹ ٹاپک ریوائز کروں گا جو آپ کے پیپر میں کوشچن آئے ہوئے ہوں گے۔ تو آپ کی وہ کلاس بڑی امپورٹنٹ ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی منڈے کے دن اسی ٹائم آپ کی کلاس ہوگی، آخری کلاس۔ تو آج میں آغاز کر رہا ہوں ایمان مجمل اور ایمان مفصل۔ ایمان مجمل یعنی وہ کامل ایمان جو کہ ہر مسلمان کی زبان سے جاری و ساری ہوتا ہے، وہ ہے آمنت باللہ کما ہوا باسمائی و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ۔ یعنی میں ایمان لایا اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے، اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے۔ اب ایمان مفصل یعنی وہ تفصیل کے ساتھ، وہ ایمان مجمل مختصراً الفاظ کی میں ادائیگی ہے، وہ بھی یہی چیز ہے۔ ایک مسلمان کے لیے لازمی ہے کہ ان چیزوں پر زبان سے اقرار اور دل سے قبول کرتے ہو، اور ایمان مفصل ہے ذرا تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ۔ وہ ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے سب فرشتوں پر، اس کی سب کتابوں پر، اور اس کے سب رسولوں پر، اور قیامت کے دن پر، اور تقدیر کی بھلائی برائی پر کہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اور میں ایمان لایا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر۔ جب آپ ان چیزوں کا اقرار کرتے ہیں دل کے ساتھ تو آپ سچے اور پکے مسلمان ہیں۔ اب اس کے بعد آپ کے ٹاپکس میں سے میں طہارت کے بارے میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں، اور ان مسائل کو ہمیں سننے اور سنانے میں کوئی پابندی نہیں ہے، بلکہ کوئی انسان ہے بھول جاتا ہے۔ نماز صحیح ہونے کے لیے بہت سی شرطیں اور ضروری چیزیں ہیں، اور ان میں سے ایک شرط نماز صحیح ہونے کے لیے یہ ہے کہ نمازی کا بدن اور اس کے کپڑے ہر قسم کی نجاست سے پاک ہوں۔ ہم اس لیے نماز کا بیان شروع کرنے سے پہلے
طہارت یعنی پاکی حاصل کرنے کے بارے میں اس لیے بتایا جاتا ہے کہ طہارت اسلام میں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. خصوصاً نماز تو بغیر پاکی حاصل کیے ادا ہی نہیں ہوتی. اس لیے نماز سے پہلے اس بات کا پورا اطمینان کر لینا چاہیے کہ کپڑوں پر یا بدن پر کوئی نجاست نہ لگی ہو، اور اگر لگی ہو تو اسے پانی سے دھو کر خوب صاف کر کے پاک کر لیا گیا ہو. نماز سے پہلے اگر پیشاب خانہ کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو اس سے فراغت حاصل کر کے خوب اچھی طرح استنجا کر لینا چاہیے. اب استنجا کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جو پاخانہ پیشاب کرنے کے بعد جو ناپاکی بدن پر لگی رہتی ہے اسے پاک کرنے کو استنجا کہتے ہیں. اور استنجا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پیشاب کے بعد مٹی کے پاک ڈھیلے سے پیشاب کی قطرے جو بعد میں آتی ہیں ان کو خشک کر لیا جائے. اس کے بعد پانی سے پیشاب گاہ کو دھو ڈالا جائے، اور پاخانہ کے بعد مٹی کے 3 یا 5 ڈھیلوں سے پاخانہ کی جگہ صاف کی جائے، پھر پانی سے دھو لیا جائے. یہ پرانے وقتوں میں جو کچے مکان ہوتے تھے، مٹی کے ڈھو ہوتے تھے، تو یہ ان کے لیے تھا. اب تو خیر پانی آ گیا ہے وافر مقدار میں، ہر جگہ پر واش روم اور باتھ روم بنے ہوئے ہیں. ہاں، ہڈی، گوبر، کوئلے، کپڑے اور کاغذ استنجا کرنا مکروہ ہے. اس بات کو آپ سمجھیں کہ کوئی ہڈی ہو، جانور کی ہڈی ہو، یا کوئی گوبر ہو، یا کوئلہ ہو، یا کوئی کپڑا ہو، یا کوئی کاغذ ہو، اس سے استنجا کرنا مکروہ ہے. استنجا ہمیشہ بائیں ہاتھ سے کیا جائے، اور استنجا کرتے وقت اس بات کی پوری احتیاط کرنی چاہیے کہ قبلہ کی طرف منہ یا پیٹھ نہ ہو. کھڑے ہو کر پیشاب کرنا شریعت کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، اس لیے اسے بچنا ضروری ہے. ہاں کوئی مجبوری ہے، اضطراری حالت ہے، اس وقت کوئی ممانعت نہیں. اور پھر ایک اور جگہ پر بھی پیشاب کرنا مکروہ ہے، چاہے وہ چھوٹا ہے چاہے وہ بڑا ہے. وہ ہے تالاب، نہر یا کنویں کے اندر، یا اس کے کنارے پر، یا مسجد کی دیواروں کے پاس، یا قبرستانوں میں، اور یا سایہ دار درختوں کے نیچے. ان جگہوں پر ہرگز چھوٹا پیشاب اور بڑا پیشاب کرنا سخت منع ہے. وضو، اب جب آپ کا طہارت ہو گئی، استنجا ہو گیا، آپ پاک صاف ہو گئے، تو اس کے بعد آپ وضو کرتے ہیں. تو وضو، 1 منٹ. جی سارے تھوڑا سا وہ کام تھا. تو وضو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پاک برتن میں پاک پانی لے کر پاک جگہ پر بیٹھیں. بلند جگہ ہو تو بہتر ہے تاکہ چھینٹیں نہ آئیں. قبلہ کی طرف منہ کر لیں، اور وہ بھی اچھا ہے کہ آستینوں کوہنیوں سے اوپر چڑھ لیں.
پھر بسم اللہ کہہ کر 3 بار گڈوں تک دونوں ہاتھ دھوئیں، پھر 3 بار کلی کریں، مسواک ہو تو بھی کریں ورنہ انگلی سے دانت مل لیں، پھر 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈال کر بائیں ہاتھ سے ناک صاف کریں، اس کے بعد 3 مرتبہ منہ دھوئیں، منہ پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک اور ادھر ادھر دونوں کانوں کی لو تک دھونا چاہیے، اور اگر کسی کی داڑھی ہے، اگر داڑھی گھنی ہو تو اس کے اندر کی جڑوں تک پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے، البتہ افضل یہی ہے کہ داڑھی پر پانی بہانے کے بعد دونوں ہاتھوں کی انگلی سے داڑھی میں خلال بھی کر لیا جائے، اور اس کے بعد کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھوئیں، پہلے دائنا ہاتھ 3 بار اور پھر بایاں ہاتھ 3 بار دھونا چاہیے۔ ہاتھ دھونے سے پہلے بہتر ہے کہ گیلا ہاتھ دونوں کوہنیوں تک پھیر لیا جائے تاکہ پانی بہاتے وقت کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ ہاتھ دھونے کے بعد سر کا، کانوں کا اور گردن کا مسح کریں، اور مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پانی سے دونوں ہاتھوں کو تر کر کے سب انگلیاں برابر ملا کر پیشانی پر رکھ کر گدی تک لے جائیں پیچھے، پھر گدی سے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو سر کی اطراف پر پھیرتے ہوئے واپس پیشانی تک لائیں، اور اس کے ساتھ ہی کانوں کا مسح اس طرح کریں کہ کانوں کے دونوں سوراخوں میں شہادت کی انگلیاں ڈال کر انگوٹھوں سے کانوں کی پشت پر مسح کریں، پھر دونوں ہاتھوں کی پشت پیچھے گردن پر پھیریں۔ مسح صرف ایک ہی مرتبہ کرنا چاہیے، تو یہ ترتیب ہے مسح کرنے کی۔ اس کے بعد 3 بار دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھوئیں، اور پاؤں بھی پہلے دایاں پھر بایاں۔ تو وضو میں جن اعضاء کا دھونا فرض ہے وہ آگے تفصیل آ رہی ہے کہ کون سے فرائض وضو میں ہوتے ہیں، اور وضو کے ایک اور بات، اور اس میں سنتیں کتنی ہیں، اکثر لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا، تو ذرا بات سنیں۔ وضو میں 4 فرض ہیں۔ وضو میں 4 کون سے فرض ہیں؟ نمبر 1 منہ دھونا، پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک۔ نمبر 2 دونوں ہاتھوں کوہنیوں سمیت دھونا، اور نمبر 3 چوتھا سر کا مسح کرنا، اور نمبر 4 دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ اب ہے وضو کی سنتیں، اور وہ ہے 13، 4 فرض اور 13 سنتیں۔ وضو میں 13 باتیں سنت ہیں، اور سنت کے چھوڑ دینے سے وضو تو ہو جاتا ہے مگر ثواب بہت کم ملتا ہے۔ تو وہ کون سی ہیں؟ نمبر 1 وضو کے لیے نیت کرنا، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، پہلے دونوں ہاتھوں گٹوں تک 3 بار دھونا، پھر مسواک کرنا، نمبر 5 3 بار کلی کرنا، 3 بار ناک میں پانی ڈالنا، داڑھی کا خلال کرنا، ہاتھوں پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، ہر عضو کو 3 بار دھونا، تمام سر کا 1 مرتبہ مسح کرنا، دونوں کانوں کا مسح کرنا، ترتیب سے وضو کرنا، پے در پے وضو کا عمل کرنا، یعنی ایک عضو خشک ہونے سے پہلے دوسرا عضو دھو لینا چاہیے۔ اب اس میں کچھ تھوڑی سی مستحبات ہیں۔ مستحبات کہتے ہیں، مستحب سے مستحبات کا لفظ نکلا ہے، اور اس میں 6 مستحبات ہیں۔ وضو میں 6 چیزیں مستحب ہیں، ان کی کرنے سے ثواب زیادہ ملتا ہے، اگر رہ جائے تو گناہ نہیں ہوتا۔ وہ یہ ہے کہ اگر آپ زیادہ احتیاط کریں گے تو آپ کو ثواب زیادہ ملے گا، اگر آپ نہیں کرتے یا نہیں ہوتی تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہوتے۔ مستحب اس کو کہتے ہیں۔ اونچی جگہ قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا، دوسروں سے مدد نہ لینا، ہر عضو کو مل مل کر دھونا، اور دائنی طرف سے دھونا شروع کرنا، معذور نہ ہو تو وقت سے پہلے وضو کرنا، اور بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا، یہ ہے مستحب۔ اب ہے نواقص۔ نواقص کہتے ہیں نقص، اور نقص کی جمع نواقص، جہاں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نواقص ہے کہ جس کے معنی توڑنے والی ہے، رکنے والی، یعنی وہ کون سے امور ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔
نمبر 1 پاخانہ پیشاب کرنا یا ان دونوں راستوں سے کسی اور چیز کا نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ری یعنی ہوا کا پیچھے سے نکلنا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. بدن کے کسی مقام سے خون یا پیپ کا نکل کر بہہ جانا، ایک ہوتا ہے کہیں تھوڑا سا زخم ہوتا ہے، خون ہلکا سا نکلتا ہے تو بہتا نہیں ہے تو اسے وضو ہو جاتا رہتا ہے. لیکن اگر جہاں جو خون یا پیپ زخم زیادہ ہو جائے اور وہ بہہ رہا ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. منہ بھر کے کیا کر دینا، ایک ہوتے ہیں ہم تھوڑا سا پانی، کوئی دل خراب ہوتا ہے تو اس کو تھوڑا سا نکل آتا ہے، ابڑاؤ جس کو کہتے ہیں، تو اس سے وضو رہتا ہے. ہاں اگر کیا آ جائے الٹی بھاری بھر کر سارا کچھ باہر نکل آتا ہے تو آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. لیٹ کر یا سہارا لگا کر سو جانا، یعنی آپ وضو سے بیٹھے ہیں اور آپ لیٹتے لیٹتے سو گئے ہیں تو آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. بیماری اور کسی وجہ سے بے ہوش ہو جانا، وہ جو کیسے وہ بیچارے کچھ بیمار ہوتے ہیں وضو کرنے کے بعد بے ہوش ہو جاتے ہیں تو ان سے وضو ٹوٹ جاتے ہیں. مجنون دیوانہ یا پاگل ہو جانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. یا نماز میں کہکا مار کر یعنی کھلکھلا کر ہنسنے سے بھی ٹوٹ جاتا ہے. یا پھر کسی چیز سے نشہ ہو جانا، یعنی آپ وضو کے بعد ایسی چیز کھاتے ہیں جس سے آپ کے نشہ آ جاتا ہے، آپ مدہوش ہونے لگتے ہیں تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اب ہے مکروہات. مکروہات ان کو کہتے ہیں کہ جس میں ثواب میں وضو تو رہتا ہے لیکن ثواب میں کمی آ جاتی ہے. وہ کون سی چیزیں ہیں؟ ناپاک جگہ پر وضو کرنا، سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا، 3 بار پانی لے کر 3 بار مسح کرنا، سنت کے خلاف وضو کرنا، وضو کرتے وقت دنیا کی باتیں کرنا، پانی ضرورت سے زیادہ یا ضرورت سے کم استعمال کرنا اور پانی کو زور سے چہرے پر مارنا. ان سے کراہت آتی ہے. وضو رہتا ہے لیکن اس میں ثواب میں کمی آ جاتی ہے. اب ہے آپ کا امپورٹنٹ بات غسل. غسل میں 3 فرض ہیں اور غسل میں 5 سنتیں ہیں. اس بات کو آپ سمجھیں، وضو میں 4 فرض اور 13 سنتیں ہیں اور غسل میں 3 فرض اور 5 سنتیں ہیں. تو وہ 3 فرض کون سے ہیں؟ نمبر 1 منہ بھر کر کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور تمام بدن پر ایک بار پانی بہانا. یہ آپ کے فرائض غسل ہے. ان میں سے کوئی بھی اگر رہ جاتا ہے آپ کا غسل نہیں ہو جاتا. اب ہے 5 سنتیں. ان کے ادا کرنے سے ثواب میں زیادتی ہوتی ہے اور 5 باتیں یہ ہیں: دونوں ہاتھ ابتدا ہی میں گھٹوں تک دھو لینا، نمبر 1. نمبر 2 استنجا کرنا اور جس جگہ ناپاکی لگی غسل سے پہلے اسے دھونا. ناپاکی دور کرنے کی نیت کرنا. پہلے وضو کرنا، تمام بدن پر 3 بار پانی بہانا اور غسل کرتے وقت باتیں کرنا یا گنگنانا وغیرہ مکروہ ہے. تو یہ تھا غسل. اب ہے امپورٹنٹ چیز تیمم. تیمم اس کو کہتے ہیں کہ جب آپ کسی دور دراز سفر پر نکلے ہوئے ہیں اور نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ جب میں اپنے گھر پہنچوں گا یا جس منزل پہنچوں گا اتنے تک وقت چلا جائے گا، تو آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں اور آپ کا وضو نہیں ہے، تو اس صورت میں ہمیں تیمم کرنا چاہیے. پھر تیمم کا کیا طریقہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. اس سے آپ کا وضو برقرار رہتا ہے. یعنی پاک مٹی یا کسی ایسی چیز سے جو مٹی کے حکم میں ہو، بدن کو اس نجاست سے پاک کرنا تیمم کہلاتا ہے، جس سے وضو یا غسل واجب ہوتا ہے. اور جو چیزیں آگ میں جلنے سے نرم نہ ہوں اور نہ جل کر راکھ ہو جائیں، وہ سب چیزیں مٹی کے حکم میں ہیں. مندرجہ ذیل صورتوں میں تیمم کرنا درست ہے. وہ صورتیں کون سی ہیں جس میں تیمم کرنا لازم آ جاتا ہے، ضروری آ جاتا ہے. کسی شخص کو وضو یا غسل کرنے کی حاجت ہو اور پانی نہ ملے تو تیمم کرنا درست ہے. لیکن اگر یقینی طور پر یہ معلوم ہو کہ پانی 1 میل کے اندر موجود ہے تو پھر تیمم درست نہیں ہے. جب آپ کو پتہ ہے کہ نماز کا وقت رہتا ہے اور اس کے بعد آپ نماز کا وقت بھی رہتے ہیں اور آپ منزل پر پہنچ بھی سکتے ہیں، وہاں پر پانی ہے، تو اس وقت ان صورتوں میں تیمم نہیں ہوگا. اگر یقینی طور پر یہ معلوم ہو کہ پانی 1 میل کے اندر موجود ہے تو پھر تیمم درست نہیں.
پھر پانی تو موجود ہو مگر جا کر پانی لانا واجب ہے، پانی تو موجود ہو مگر اس کے استعمال سے کسی بیماری کے ہو جانے یا اس کے بڑھ جانے کا سخت خوف ہو، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ کوئی ماہر ڈاکٹر یا حکیم پانی کے استعمال کا مضر ہونا بتلانا ہو تو محض اپنی رائے سے ہو۔ ایک بات اس بات کو آپ سمجھیں، ایک تو میں نے کہہ دیا نا کہ آپ دور دراز نکلے ہوئے ہیں، سفر پر نکلے ہوئے ہیں اور چاروں طرف کچھ پانی کا ملان کا امکان نہیں ہے تو آپ تیمم کریں گے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ خدا نخواستہ آپ کسی ایسی بیماری میں پائے گئے ہیں جس سے پانی لگنے سے آپ کو خطرہ ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی اگر کوئی آپ کو ڈاکٹر یا کوئی طبیب حکیم یہ کہے کہ آپ کا پانی آپ کے لیے مضر ہے، استعمال کرنے سے آپ کا مرض بڑھ سکتا ہے، تو ان صورت میں بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، پانی تو ہو مگر کنویں میں ہو، رسی ڈول یا کوئی ایسی چیز سے کنویں سے پانی نکالا جا سکے یا پاس موجود نہ ہو، کسی دشمن کے خوف سے پانی پر قدرت نہ ہو، مثلا درندوں یا چور ڈاکو کے خوف سے پانی نہ لے سکتے ہو، تب بھی تیمم درست ہے۔ لیکن اس میں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اگر یہ خوف کسی انسانی دشمن کا ہے تو اس کے دور ہو جانے کے بعد وہ تمام نمازیں دہرانی پڑیں گی جو خوف کے دوران تیمم سے پڑھی گئی ہوں گی۔ اب سفر میں پانی 1 میل کے فاصلے پر ہو مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس بات کا اچھی طرح یقین کر لے کہ پانی 1 میل شرعی کے اندر نہیں ہے، اور شرعی میل انگریزی میل سے تقریباً 1 فرلانگ زیادہ ہوتا ہے۔ تیمم کا طریقہ، اب میں طریقہ بتا رہا ہوں۔ تیمم میں نیت فرض ہے، اس لیے خیال کر کے سب سے پہلے یہ نیت کرے کہ میں ناپاکی دور کرنے کے لیے یا نماز پڑھنے کے لیے تیمم کرتا ہوں، اور نیت کے بعد دونوں ہاتھوں کو پاک مٹی پر مارے، پھر ہاتھ جھاڑ کر تمام منہ پر ملے، جتنا حصہ منہ کا وضو میں دھویا جاتا ہے اتنے حصے پر ہاتھ پھیرے، پھر دوبارہ مٹی پر ہاتھ مار کر ہاتھوں کو کونیوں تک ملے اور انگلیوں کا خلال بھی کرے۔ چند مسائل اس کے بارے میں ہیں کہ پتھر پر تیمم جائز ہے، اس پر مٹی یا غبار ہو یا نہ ہو، لیکن کپڑے پر جائز نہیں۔ بعض آدمی ریل یا بس وغیرہ میں سفر کرتے ہوئے پانی نہ ملنے پر بھی چادر پر تیمم کر لیتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر کسی کا وضو بھی نہیں ہے اور غسل بھی نہیں ہے تو ایک ہی تیمم کافی ہے۔ وضو اور غسل کی نیت کر کے الگ الگ 2 مرتبہ تیمم کرنا ضروری نہیں ہے۔ تیمم میں ہاتھ اس طرح پھیرے کہ کوئی جگہ خالی نہ رہ جائے، اگر بال برابر کی جگہ ہاتھ پھیرنے سے رہ گئی تو تیمم نہ ہوگا۔ اب وہ چیزیں جیسے تیمم ٹوٹ جاتا ہے، نواقص، جو چیزیں وضو کو توڑ دیتی ہیں ان سے تیمم بھی ٹوٹ جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ پانی کا ملنا، اس کے استعمال پر قادر ہونا بھی تیمم کو توڑ دیتا ہے۔ وضو اور غسل کے تیمم میں کوئی فرق نہیں، جتنی پاکی وضو اور غسل سے ہوتی ہے اتنی تیمم سے ہو جاتی ہے۔ اگر 20 سال بھی پانی نہ ملے تو تیمم ہی کرتا رہے۔ تو یہ تھے وہ مسائل جو میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں، اور یہ ان کا سننا اور سنانا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ انسان ہے، کہیں بھولا ہوتا ہے تو ہمیں یہ چیزیں یاد رکھنی چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ دہرانی چاہیے تاکہ ہمارے ذہن میں آ جائے اور ہم سے کوئی غلطی ایسی نہ ہو کہ ہماری ساری عبادات میں پھر وہ مداخلت آ جائے یا عبادات صحیح طور پر ادا نہ کر سکے۔ اب ہے آپ کا انشاءاللہ تعالی میں آپ کی نیکسٹ کلاس منڈے کے دن دوں گا، تو اس میں آپ کو آپ کے جو پیپر کے امپارٹنٹ ٹاپک ہوں گے ان کو بھی دہرا دوں گا اور تھوڑا سا اور بھی بتا دوں گا، تو آپ خیال رکھیں۔ اچھا، ایک چلیں آج اتنا کافی ہے۔